نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گروہ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت میں ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کی سفارش کروں گا، اس کے لیے عرض کروں گا۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امت، میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ والوں کی سفارش کروں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دو گروہ، دو جماعتیں، دو لوگ ایسے ہیں جن کی میں سفارش نہیں کروں گا، میری سفارش سے محروم رہیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئی، حیرت کے ساتھ کانپتے ہونٹوں سے لرزتی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ محبوبہ وہ بد نصیب، وہ کوتاہ قسمت، وہ کون سے ایسے کم نصیب ہیں جو صبح قیامت آپ کی رحمت للعالمین سے بھی محروم رہیں گے، جنہیں کالی کملی کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا، جنہیں آپ کی شفاعت قیامت میں بھی نہیں ملے گی، وہ بد نصیب کون سے ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے تڑپ کر پوچھا تو کریم نے فرمایا ایک وہ بادشاہ فرمانروا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عزت دی، اللہ نے کسی مملکت کا سربراہ بنایا، پھر وہ خائن ہو گیا، عالم اور جابر ہو گیا، پھر وہ لوگوں کو لوٹنے لگا، پھر وہ غریبوں کا خون نچوڑ کے اپنی تجوریاں بھرنے لگا۔ صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میری شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ دوسرا میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا وہ امتی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، لیکن اگر اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، اگر اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں ہے، میں صبح قیامت اللہ کے حضور اس کی شفاعت نہیں۔ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اخلاق بیان کرتی ہے، کہتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اپنے دست مبارک سے کسی کو مارا نہیں، کسی غلام کو، کسی عورت، کبھی نہیں، یہ اخلاق بیان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کبھی حضور نے کسی پر غصہ نہیں فرمایا، بخاری مسلم میں یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے، یہ بھی اخلاق ہے، کبھی کسی پر غصہ نہیں فرمایا۔ لیکن جناب عائشہ فرماتی ہے اگر کوئی اللہ کی حد کو توڑ دیتا، اگر کوئی دین اسلام کے قانون کو پامال کرتا تو پھر میں مصطفیٰ کے چہرے پر جلال دیکھتی، پھر میں حضور کے لب و لہجے میں اس کے لیے سختی دیکھتی، میں دیکھتی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلال فرماتے، اللہ کے محبوب اس سے ناراض ہوتے جو حدود اللہ کو پامال کرتا۔ میرے بھائیوں جاگو، سمجھو اس پہلو کو، اپنے بچوں کا ماتھا چومنا بھی اخلاق ہے، اور اگر وہ دین کو توڑے تو ان کے منہ پہ تھپڑ مارنا بھی اخلاق ہے، اپنے بچوں پر ساری شفقتیں اڈیل دینا بھی اخلاق ہے، اور اگر وہ رسول اللہ کے دین کے باغی ہو جائے تو ان کے خلاف ڈنڈا اٹھانا بھی اخلاق ہے، پھر ان کو لتاڑنا بھی اخلاق ہے، پھر ان کو سختی کے ساتھ سنوارنا بھی اخلاق ہے۔ تو میٹھا بنا رہتا ہے، میٹھا بنا رہتا ہے ہر بات کے اندر، بیٹی بے پردہ رہے اور تو میٹھا بنا رہے، بیٹا شراب اور جوے کے اڈے پہ جائے اور تو میٹھا بنا رہے، تیرے گھر کے اندر شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جائے اور تو کہے میں اخلاق والا ہوتا ہوں، یہ نبی پاک کے اخلاق ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ لیکن جناب عائشہ فرماتی ہیں اگر کوئی اللہ کی حد توڑ دیتا، اگر کوئی دین اسلام کی حدود کو پامال کرتا تو پھر میں تڑپ کے کہتی اللہ حضرت فاضل بریلوی کی گویا زبان میں غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری عتاب میں ہے، پھر میں جلال دیکھتی سید عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں توڑنے سے بچیں، اللہ کے قانون کو چیلنج کرنے سے بچیں، بچیں اس چیز سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم، نبی پاک کا واضح حکم ہو، ہمیں پتا ہو کہ یہ بات شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کر رہا۔ آج کئی ایسے گھرانے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے جائیدادیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمیندار بنایا، ان کے بچے اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں شکر ہے بڑا ہو گیا ہے، تیری کو شکایت تو آئی ہے نا معاذ اللہ، کہتے ہیں معاذ اللہ شراب و کباب کے اڈے اور وہاں آنا جانا تو ان بچوں کا شوق ہوتا ہے، یہ کام تو کرتے ہی رہتے۔ ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی، تم نے تو غضب الہی کو آواز دی، تم نے تو اللہ کے جلال کو بلایا، تم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم پر عذاب نازل کر دیا جائے، من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، فرمایا جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جابر ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کو نافذ کرتے، حضور اللہ کے دین کو نافذ کرتے، نبی پاک رحمت للعالمین نافذ کرتے، نبی پاک رحمت للعالمین۔ حضور کی طبیعت نہیں چاہتی کسی شخص کے بارے میں، لیکن حضور کے سامنے چور آیا ہے، چور آیا ہے، رحمت للعالم چور آیا اور میں اس کا ہاتھ کاٹوں، کٹوایا ہے نبی پاک نے ہاتھ۔ ایک شخص پر قتل ثابت ہو گیا، مسجد قباء کے قریب حضور تشریف فرما، پر ثابت ہو گیا جرم، اس نے قتل کیا ہے، حضور نے صحابی سے فرمایا لے جاؤ دروازے پہ اس کی گردن مار دو۔ ایک صحابی ہیں حضور سے محبت کرتے تھے، پیار کا رشتہ، غلامی کا رشتہ تھا، سر آتے ان کو ہنساتے۔ ایک شام آئے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، میں نے شراب پی لی۔ اللہ کے محبوب نے حدود اللہ کی باری آئی تو محبت کو نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا اس سے پیار ہے، یہ روز آتا ہے میرے ساتھ، اس کا رشتہ ہے، اخوت ہے، غلامی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو لے جاؤ وہاں باندھو، 80 کوڑے مارو اس کے وجود پر۔
اللہ کا دین ہے یہ نافذ کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا، اس میں کسی شخص کا ذاتی پیار اور اس کا ذاتی تعلق کام نہیں آئے گا، یہ نافذ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں باہر لے گئے، غلام کو کوڑے لگ رہے تھے، اندر اللہ کے رسول بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس نے شراب پی ہے، آپ اس کے لیے اس قدر زیادہ پریشان ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تم نے شراب دیکھی ہے، اس کا احساس نہیں دیکھا؟ اس کو کوئی پکڑ کے نہیں لایا، تھام کے نہیں لایا، گرفتار کر کے نہیں لایا، خود آ گیا ہے۔ کہتا ہے محبوبہ غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دے۔ پاک نے فرمایا غلطی ہو گئی ہے، میں نے اللہ کی حد نافذ کر دی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن حدود اللہ کو نافذ کیا۔ قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی، اس نے کہا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھی ہوں، میرے پیٹ کے اندر ناجائز بچہ، وہ روئی ہے، تڑپ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ بچہ پیدا ہونے پہ آنا۔ وہ گئی ہے، بچے کی ولادت پہ آئی۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب تیرا بچہ کھانا کھانے لگے تو آنا۔ بخاری شریف میں بالتفصیل روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دوبارہ لوٹی، بچہ 2 سال کا ہوا، بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی، وہ آئی رو کے کہا حضور مجھے پاک کر دے، میرا گناہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کہتے ہیں اس کی تڑپ نے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے، یہاں اس کو سنسار کرانا، رجم کرانا، اس پر پتھر برسانا، یہ بھی میری رحمت ہی کا تقاضا، اس لیے کہ اللہ کا دین جب نافذ ہوگا تو جرم کم ہوں گے۔ فرمایا جاؤ لے جاؤ، لے جا کر کے اس پر پتھر برساؤ، اسے مار دو۔ ابا کہتے ہیں پتھر مار مار کے اسے مار دیا۔ اللہ کا قانون عطل للعالمین نبی نے نافذ کیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا غسل دو، صفے بلاؤ، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہی قانون نافذ کیا اور آپ ہی جنازہ پڑھائیں گے؟ میرے کریم نے فرمایا تم نے اس کا گناہ دیکھا ہے، اس کی توبہ کا رنگ نہیں دیکھا، احساس نہیں دیکھا؟ فرمایا اس پر اللہ کی حد آئی ہے، ہم نے اس پر اللہ کا قانون نافذ کیا ہے، اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ جنت کی نہروں کے اندر غوطے لگا رہی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر عام سزا دی، ہاتھ کٹوائے، گلے کٹوائے۔ حبیب علیہ السلام نے مجرموں کو سر عام کوڑے لگوائے۔ مہکتی ہوئی حدیث، یہ وہ حدیث ہے جس پر یہودی عیسائی بدھ مت بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں اگر دین نافذ ہو سکتا ہے تو اس ایک حدیث کی برکت سے نافذ ہو سکتا ہے۔ حدیث بخاری مسلم میں، ایک بڑے معزز قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، بڑا معزز قبیلہ، چوری ہو گئی، عورت نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی۔ اب قریش کے قبیلے کی عورت ہے، ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اس عورت کو سزا ہو گئی تو ہماری آنکھ خاک آلود ہو جائے گی، کیا کہیں گے یہ چور ہے۔ سارا قبیلہ اکٹھا ہوا، بن سکتا تھا، پروگرام انہوں نے بنایا، اس طرح کی ترتیب لگ سکتی تھی، لگائی، رستہ نظر نہ آیا حضور کی بارگاہ تک جانے کا۔ میرے نبی پاک کے ایک غلام زادے ہیں اسامہ بن زید، حضور کو بڑے پیارے ہیں، حضور نے بڑا پیار کیا، فرمایا یہ اسامہ مجھے بڑا پیارا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا، میں اس کے لیے بہت ساری چیزیں خرید کے لاتا۔ حضور محبت کرتے، اب اسامہ سے پیار کرتے، غلامی کا رشتہ۔ اہل قریش نے جن کی عورت نے چوری کی تھی حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے، کہنے لگے تھوڑی سی رعایت مل جائے، گنجائش مل جائے، تھوڑی سی۔ اسامہ بن زید سے کہا تھوڑی گنجائش ہو جائے، سزا میں تھوڑا ہلکا پن آ جائے، پہلی دفعہ تھا، نیا نیا دین قبول کیا ہے، ابھی لوگ عادی نہیں ہوئے، بڑی حکمتیں، بڑی تفصیلات، بڑا کچھ۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں در رسول پہ آیا، اور میں جب آتا تھا نا تو مصطفیٰ کریم کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ آپ فرماتے میں آیا، حضور کے پہلو میں بیٹھا، نبی پاک علیہ السلام دلوں کے بھید جاننے والے، پلٹ کر مصطفیٰ نے دیکھا، فرمایا اسامہ جو کہنے آئے ہو چلو کہہ ڈالو، چلو کہہ ڈالو۔ اسامہ بن زید دھیمے لہجے میں نے بات، ارین کہتے اسامہ بن زید فرماتے میں نے بات کو کا پس منظر دیکھا، حکم یا رسول اللہ ابھی نیا نیا دین قبول کیا ہے، ابھی لوگ حکمتوں سے آگاہ نہیں، ابھی پوری طرح دین میں آئے نہیں۔ یا رسول اللہ وہ عورت نے جو چوری کی ہے ثابت بھی ہو گئی، حضور اگر گنجائش مل جائے، وہ لوگ میرے پاس آئے تھے۔ جناب اسامہ فرماتے ہیں قسم اللہ کی عزت کی، میں نے مصطفیٰ کو جب بھی دیکھا تھا میری طرف دیکھ کے ہنسا کرتے تھے، آج جب حضور نے چہرہ پھیرا تو میں نے حضور کے چہرے پہ جلال دیکھا۔ فرمایا حضور نے اتشفع حد من حدود اللہ، فرمایا اسامہ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آ گیا، تو خدا کے قانون کے بارے میں سفارشی بنا ہے، بلاؤ لوگوں کو۔ فرماتے ہیں صحابہ مجمع اکٹھا ہو گیا مسجد میں، چاکھچ بھر گئی۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی حدوں کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہی اس لیے ہوئی تھی کہ جب کوئی مالدار جرم کرتا تھا تو معاف کر دیا جاتا تھا، اور غریب سے کوئی غلطی ہوتی تو لٹکا دیا جاتا تھا۔ فرمایا سنو، اس دھرتی پر چمکتے ہوئے چاند کے سامنے اور کھلے ہوئے سورج کے
کے سامنے اور زمین اور آسمان پہ اس دھرتی پہ مجھے کوئی سب سے پیارا ہے، میری بیٹی فاطمہ مجھے پیاری ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سنو، اور محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور ثابت ہو جاتی، میں بیٹی دیکھ کے معاف نہ کرتا بلکہ میں فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، حدود اللہ کو نافذ کرتا، میں اپنے جگر کا ٹکڑا ہونے کا پاس نہ کرتا بلکہ اللہ کی حد کا پاس کرتا۔ یتعدی حدود اللہ اولئک هم الظالمون، ظالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتا۔ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنا دیا، امت کے لیے قانون